بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 17 جنوری 2023 کو ایک ترمیمی بل منظور کیا ہے جس کا نام فوجداری قانون ترمیمی بل 2021 رکھا گیا ہے۔ اس بل میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 الف میں ایک اہم ترمیم کی گئی ہے۔ 298 الف کی جو دفعہ ہے وہ توہین سے متعلق ہے، اور جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی شان میں اگر توہین کی جائے تو اس دفعہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب اس دفعہ کے تحت اگر اہل بیت اطہار، صحابہ کرام یا امہات المومنین کی مقدس ہستیوں کی شان میں اگر توہین ہو تو اس دفعہ کے مطابق 3 سال قید، جرمانہ، یہ اس کی سزا ہے اور یہ قابل ضمانت دفعہ ہے۔ لیکن جو ترمیم متعارف کروائی گئی ہے قومی اسمبلی کے اس بل میں، اس کے بعد اس توہین کی دفعہ کی جو سزا ہے اس کی مدت 3 سال سے بڑھا کے 10 سال کم از کم یا زیادہ سے زیادہ عمر قید کی حد تک لے جائی گئی ہے، اور اس دفعہ کو ناقابل ضمانت دفعہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بل ہے جس میں توہین کی دفعہ کی سزا کو بڑھا دیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے سینٹ میں جانا ہے، سینٹ سے منظوری کے بعد یہ صدر پاکستان کے پاس جائے گا اور ان کے دستخط کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ مکتب تشیع نے کھل کر اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس ترمیم کو مسترد کیا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے اس بل کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اپنا ایک تفصیلی موقف جو ہے وہ بھی میڈیا کی زینت جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس بل کے حوالے سے ہمارے بہت سے تحفظات ہیں جن کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بل جو ہے جس میں توہین کی سزا کو 3 سال سے بڑھا کے 10 سال کر دیا گیا ہے یا عمر قید کی حد تک اس کو لے جایا گیا ہے اور اس کو پھر ناقابل ضمانت بھی بنا دیا گیا ہے، اس پر سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے جرم کی سزا ہے جو کہ خود بذات خود واضح نہیں ہے، کیونکہ توہین کا جو موضوع ہے اس کو آج تک مکمل طور پر واضح نہیں کیا جا سکا، اس کی حدود اور قیود جو ہیں وہ نہیں وضع کی جا سکیں آج تک۔ تو ایک ایسا جرم جس کی حدود و قیود اور جس کی شکل اور جس کی وضاحت ہی موجود نہیں ہے، اس کے اوپر اتنی شدید سزا جو ہے وہ کسی بھی طرح منطقی اور لاجیکل نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو کہ اس سے پہلے توہین کے اسی دفعہ کے تحت جو الزامات لگتے ہیں ان کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے گناہوں کو الزام لگا کر توہین کے الزامات کے تحت ان پر FIRs درج کی جاتی ہیں، اور یہ آئے دن کا ایک سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں 2020 کی اگر صرف بات کروں تو یہ 1 سال ہے جس میں سب سے زیادہ توہین کے کیسز جو ہے وہ درج کیے گئے۔ اس میں 200 کیسز جو ہے توہین کے وہ درج کیے گئے، اور 200 میں سے جو 75% کاؤنٹ تھا اس کا نشانہ اہل تشیع کو بنایا گیا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جو سمجھنے کی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سخت اس بل کی جو اطلاق ہے جو کہ ایک مکتب فکر کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ بہت سی ہیں، لیکن جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ مکتب تشیع کو ملک میں دیوار سے لگایا جائے، مکتب تشیع سے اس کا تشخص جو ہے اس کو چھین لیا جائے، اور اس ملک کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک گروہی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جائے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ کوئی گروہی اسٹیٹ نہیں ہے یا کوئی فرقہ وارانہ اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس میں تمام مسلمہ مکاتب فکر کا برابر کا حصہ ہے، برابر کا رائٹ ہے، اور تمام لوگ جو ہے وہ یکساں حقوق کے حامل ہیں۔
تمام مکاتب فکر۔ لیکن پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکتب تشیع کو تسلسل کے ساتھ ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک امتیازی سلوک کا، اور اس کی ماضی قریب میں بھی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک نصاب بہت متعصبانہ قسم کا یکساں نصاب تعلیم کے نام پر جاری کیا گیا، اور وہ بھی ایک مخصوص مکتب فکر کو سب پر امپوز کرنے کی کوشش تھی۔ حالانکہ آئین پاکستان یہ ہر شہری کے لیے گارنٹی کرتا ہے کہ اس کو کسی ایسی دینی تعلیم نہیں دی جا سکتی جو اس کے اپنے فکر اور اپنی نظریے سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ تو ایک نصاب کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فیملی لاء بل بھی اس میں بھی ایک امینڈمنٹ کی گئی ہو، اور اس کو اس طریقے سے وضع کیا گیا کہ جو کہ مکتب تشیع کے لیے مکتب تشیع کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے ایک قانون جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ عزاداری پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور لگائی جاتی رہی ہیں، یہاں تک کہ چار دیواری کے اندر بھی مکتب تشیع کو پابندیوں کا سامنا رہا، اور مجالس اور جلوس کے حوالے سے سخت پابندیاں عائد کی گئیں، اور گھروں کے اندر بھی مجالس کے خلاف FIRs درج کی گئیں۔ تو یہی سلسلہ ہم نے دیکھا کہ توہین کے جو یہ کلاز ہے 298 الف، اس کے حوالے سے بھی جاری رکھا گیا، اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں تک کہ یزید ابن معاویہ کی مذمت کرنے پر، عمر ابن سعد کی مذمت کرنے پر بھی FIRs اس ملک میں درج کی گئیں، جو کہ سراسر غیر اسلامی فعل تھا۔ تو اس قسم کی جہاں سچویشن ہو، جتنے سال اس ملک کو قائم ہوئے ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ اس ملک میں توہین کے نام پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو چکی ہیں، ماورائے عدالت قتل جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جہاں اس قسم کا ماحول ہو، شدت پسند گروہ یہاں آزادانہ گھوم رہے ہیں، آزادانہ کام کر رہے ہیں، اور پہلے انہوں نے اپنے مقاصد اور مضموم جو عزائم تھے ان کو گولی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس میں ناکام ہوئے اور پاکستان کے شہریوں نے قربانیاں دے کر بھی وہ جو ڈیوائیڈ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے اس میں ان شدت پسندوں کو، ان دہشت گرد گروہوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے دوسرا راستہ یہ نکالا کہ اب وہ ایوانان اقتدار میں سرایت کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر قانون سازی کے ذریعے اپنے مضموم مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس بل سے اور اس کی سزا میں جو اضافہ کیا گیا ہے، یہ ایک یک طرفہ امپلیمنٹیشن ہے جو کہ اب آج تک اس توہین کی اس دفعہ کی ہوتی آئی ہے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آئندہ بھی اس کو اور زیادہ برے طریقے سے مس یوز کیا جائے گا، اور ایک مکتب فکر کو، ان کے نظریات، ان کے بنیادی عقائد کو سلب کرنے کی اور دبانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے بھی ہم نے اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے، اور جیسا کہ دوسری سب سے اہم بات کہ توہین کی شکل، توہین کی وضع اور توہین کی جو تفصیلات ہیں، جب تک وہ طے نہیں کی جاتی، کوئی بھی سزا سخت سے سخت بھی آپ بنا لیں تو وہ قانون جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ فتنہ اور فساد کو جنم دے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کے ذریعے اس ملک کو فتنہ اور فساد کی نظر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک نہ صرف مکتب تشیع بلکہ دیگر پرامن مکاتب کو بھی دبا کر ایک مخصوص گروہی یا ایک مخصوص مکتب کی سوچ جو ہے وہ سب پر مسلط کرنے کی کوشش ہے، جسے قبول نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شدت پسند گروہ جب اس ملک میں ایک طویل عرصے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دہشت گردی کی آگ بھڑکائی، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہے وہ اس دہشت گردی کی آگ میں لقمہ اجل بنے، اس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے شخصیات نے بہت قربانیاں دیں، عوام نے بھی بہت بڑی تعداد میں قربانیاں دیں، اور اس آگ پر آج تک مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ وہ ملک ہے پاکستان جس میں بدقسمتی سے 80 سے زائد تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا حکومت کی جانب سے، کیونکہ وہ دہشت گردی میں ملوث تھیں، لیکن وہ جو کالعدم قرار دینا تھا وہ نام کی حد تک تو مؤثر رہا، لیکن عملی طور پر ان پر پابندی نہیں لگائی جا سکی، اور آج ان میں سے بہت سی گروہ اور بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو اپنے تمام تر ایکٹیویٹیز ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لیتی ہیں،
اور الیکشن میں حصہ لینے کے نتیجے میں ان میں سے کچھ لوگ جو ہمارے اسمبلیز ہیں ان کے اندر بھی سرایت کر چکے ہیں، اور اس کی ایک آپ نے جھلک دیکھی گزشتہ سالوں میں جب تحفظ بنیاد اسلام بل لایا گیا، وہ بھی ایک متنازع بل تھا جس کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اس وقت سربراہ اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مسترد کیا، اور پھر ایک ملک گیر احتجاج کے ذریعے اس کو ناکام بنایا گیا۔ تو اب اس ترمیمی بل کو بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے انہی خدشات کے پیش نظر مسترد کر دیا ہے۔ یہ ترمیم نہ صرف اندرونی طور پہ پاکستان کو انتشار کی طرف لے کر جائے گی، بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بری طرح متاثر کرے گی، اور پاکستان کو ایک شدت پسند، ایک عدم برداشت کی حامل ریاست کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ وہ تمام محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس بل کو روکا جائے، اس بل کو مسترد کیا جائے۔ اور ایک اور چیز جو کہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ جو کہ ہمارے ارباب اختیار کو، ارباب اقتدار کو اور پاکستان کی سلامتی کے ضامن جو ادارے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایک ایسا بل اور ایک ایسی ترمیم جس پر کالعدم تکفیری گروہ، دہشت گرد گروہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہوں جس کی منظوری پر، تو اس کے حوالے سے تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ وہ بل پیش کر رہے ہیں جو نظریہ پاکستان سے ہی اتفاق نہیں کرتے، جنہوں نے پاکستان کے قیام کی بھی حمایت نہیں کی۔ ایسے لوگ اس پر خوش ہو رہے ہیں جنہوں نے سال ہر سال پاکستان میں معصوم عوام کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ تو کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اس بل کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ایسے شدت پسند اور دہشت گرد لوگوں کے لیے یہ بل خوشی کا باعث ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں سوچنی ہوں گی اور ہمیں یہ دیکھنی ہوں گی، اور ہم نے اسی وجہ سے اس بل کو مسترد کیا ہے۔ اور ہم سینٹ کا جو پاکستان کا ادارہ ہے، سینٹ کے ممبران، ان سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ عوامی نمائندگی کا فرض ادا کرتے ہوئے اس بل کو، اب اگر یہ نیکسٹ سٹیج میں سینٹ میں پیش ہوتا ہے تو اس کو مسترد کریں۔ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب ایک قانون بن جاتا ہے، اور خاص کر کے جب وہ ایک مذہبی نقطے اور مذہبی موضوع کے اوپر وہ قانون ہو، تو پھر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور شدت پسندوں کے ہاتھ ایک ایسی، میں سمجھتا ہوں ایک ایسی سلائی یا ایک ماچس ایسی آ جائے گی جس سے وہ پورے پاکستان میں آگ لگاتے پھریں گے۔ تو ان کے مذموم مقاصد کو ناکام کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ ہم نے قائم رکھنا ہوگا، اس کو گروہی تسلط کی طرف جو ہے نہیں جانے دینا، اور آئین پاکستان کا تحفظ اگر کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کی ترمیموں کو، اس طرح کے بلوں کو ناکام کرنا ہوگا، اور ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اپنا موقف اس سلسلے میں واضح کر دیا ہے۔ ہم نہ اس بل کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں، اور نہ کوئی پابندی ہم اپنے بنیادی عقائد، اپنے مذہبی اور انسانی حقوق پر قبول کریں گے۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے جس کو ارباب اختیار بھی یقیناً نوٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینس ول پریویل، اور یہ معاملہ جو ہے یہ احسن طریقے سے اس بل کو ناکام بنایا جائے گا، اور اس کو کبھی بھی قانون کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور جو عوام ہیں، ہم تمام عوام پر امید ہیں کہ جو ایوانان نمائندگان ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کریں گے اور کسی ایسی شرپسندی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔